دی تو آپ ڈائریکٹ جانے کے بجائے ان کی تحقیق پہ اعتماد کیوں نہیں کر لیتے؟ ڈائریکٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر آدمی کو آپ اس بات کی یعنی سند دے رہے ہو کہ وہ خود براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل نکالے. ڈائریکٹ کا مطلب یہ کب ہوا؟ قرآن و حدیث کو مباشرتاً سمجھنے کا یہ مطلب کب ہے؟ ڈائریکٹ سمجھنے کا یہ مطلب کب ہے کہ اہل حدیث عوام الناس کو مسائل نکالنے اور فتویٰ دینے کی اجازت دیتے ہیں. یہ تو ہماری طرف جھوٹ منسوب ہے. ہم تو اس مسئلے میں بہت سخت ہیں، اس مسئلے میں ہم تو بہت سخت ہیں. آپ کے ہاں بلکہ ایک حد تک بہت ساری چیزوں میں آزادی ہے. آپ نے بلکہ ایک طبقہ پورا پیدا کر دیا غیر علماء کا. تبلیغی جماعت کیا ہے آپ کے ہاں؟ تبلیغی جماعت کیا ہے آپ کے ہاں؟ ایک جو ہے ویریفائیڈ کیا گیا ہے، ایک پوری برداشت کی ٹیم ہے جس کو آپ نے ویریفائی کر دیا ہے. لوگوں کو جو ہے بلاتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ہم مسائل میں کلام نہیں کرتے، لیکن کس طرح کا فتنہ انہوں نے برپا کر کے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اہل حدیث کب یہ کہتے ہیں کہ عوام الناس مسائل نکالے گی؟ ڈائریکٹ سمجھنے کا یہ مطلب کب ہو گیا کہ عوام الناس جو ہے مسئلے مسائل نکالیں گے اور فتویٰ نکالیں گے اور نکال کر کے خود سمجھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے؟ یہ مطلب تو ہم نے کبھی نہیں بیان کیا اور کبھی نہیں یہ مطلب ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہماری طرف جھوٹ منسوب ہے. نہیں، واضح و نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں، مسائل کا علم آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو پھر مجتہدین محنت نہ کرتے اس کے لیے. یہ تو ہر آدمی کو کہتے تھے خود ہی نکالتے رہو بیٹھ کے. یقین نہ آئے تو قرآن و حدیث سے آپ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا وراثت کا، تو ذرا قرآن سے ڈائریکٹ آپ عام آدمی کو بولیں، ٹماٹر بیچنے والے کو، کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے. وسیم بھائی آئے ہیں، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، ان کے یہ وارث ہیں، قرآن سے ترجمہ پڑھ کے آپ ذرا ان کو وراثت کے مسائل بتا دو. وہ بتا نہیں سکتا، وہاں وہ کسی مفتی سے فتویٰ لے گا. یہ بات جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کون جو ہے مخالف ہے کہ بھائی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے گا؟ تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عالم سے مسئلہ پوچھا جائے گا. عالم سے مسئلہ آپ کے یہاں بھی پوچھا جاتا ہے اور عالم کے یہاں مسئلہ ہمارے یہاں بھی پوچھا جاتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو فرق ہے وہ راز کی بات ہے، ورنہ یہاں تو آ کر کے دونوں معاملہ یکساں ہے کہ عالم سے ہم بھی کہتے ہیں مسئلہ پوچھو اور عالم سے آپ بھی کہتے ہیں مسئلہ پوچھو. ہمارے یہاں بھی وراثت کا مسئلہ عالمی سے پوچھا جائے گا اور آپ کے یہاں بھی وراثت کا مسئلہ عالمی سے پوچھا جائے گا. دونوں کے یہاں مسئلہ عالمی سے پوچھا جائے گا. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں، آئیے اتحاد کر لیتے ہیں اس نقطے پر. فتویٰ لے گا کیا گا یا تو اہل حدیث مفتی سے یا کسی اور مفتی سے. اس کا مطلب ہے براہ راست عام آدمی قرآن و سنت سے مسائل نہیں نکال سکتا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تبھی صحابہ کرام میں بھی، حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، صحابہ کرام میں بھی اسپیسیفک مفتی ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو مسائل بتاتے. صحابہ کے دور میں بھی مسائل ڈائریکٹ عام لوگ قرآن و سنت سے نہیں نکالتے تھے. چند مخصوص علماء تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، اس میں عبداللہ بن مسعود تھے، معاذ بن جبل تھے، خلفائے راشدین تھے، جابر بن عبداللہ تھے، حضرت ابو دردہ تھے. یہ مخصوص لوگ تھے جن کو نبی کے انتقال کے بعد پھر مختلف علاقوں میں باقاعدہ علم کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا. لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتابیں، ان میں صحابہ کے فتاوی بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ آئے ان سے پوچھا. تو اگر ایسا ہوتا صحابہ کہتے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، قرآن تمہارے سامنے ہے، تمہاری زبان میں ہے، تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، ڈائریکٹ پڑھو نا. تو اس لیے بعض دعوے دکھانے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ جاندار نہیں ہوتے. بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے، اس کا کون مخالف ہے؟ اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جاؤ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھ کر کے مسئلہ نکال لو، بلکہ وہ جو اہل فتویٰ تھے اور جن کو متعین کیا گیا تھا، جو اہل علم تھے، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، اہل علم سے پوچھتے تھے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو اہل فتویٰ ہوں، جو اہل علم ہوں، ان سے مسائل پوچھا جائے. ہم کہاں اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ اب آپ کے ذمہ یہ ہو گیا نا، یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ تو آپ ہی کے گلے پڑ جا رہی ہے کہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں اسپیشل مفتی ہوا کرتے تھے، تو کیا دیگر صحابہ کرام ان مفتیان کرام کی تقلید کرتے تھے؟ بحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اجلہ صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین، جو بھی علماء تھے، علماء صحابہ، فقہائے صحابہ جو اجلہ اور اکابرین تھے، تو کیا ان کی لوگ تقلید کرتے تھے؟ جبکہ یہ تو جن اماموں کو آپ تقلید کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ان اماموں سے کہیں زیادہ فاضل تھے، ان اماموں سے کہیں زیادہ واقف تھے،
उन इमामों से ज्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत रखते थे, आपको देखा था, आपको सुना था, आपको डायरेक्ट जो है आपसे पूछा था और आप से समझा था और आपके मिजाज को जानते थे, पहचानते थे। इतना सारा मामला उनके पास था। इल्म में मुकाबला नहीं है, सोहबत में मुकाबला नहीं है, इन्फाक में मुकाबला नहीं है, फहम में मुकाबला नहीं है, जबान में मुकाबला नहीं है, मर्तबे में मुकाबला नहीं है, तकवा में मुकाबला नहीं है, किसी चीज में कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो दीगर थे, वो इन अजिल्ला और अकाबिर मुफ्तियान सहाबा किराम की तकलीद करते थे। ये तो आपके गले पड़ रही है ये चीज ना, नहीं करते थे। तो जब तकलीद नहीं करते थे तो फिर इसको आप मिसाल में पेश करके क्या कहना चाहते हैं? भाई बाकी तो हम भी यही कहते हैं कि जैसे उस जमाने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मसला पूछा गया, अब उन लोगों के बाद के जमानों में अहले इल्म से मसला पूछा गया, फिर बाद के जमानों में अहले इल्म से मसला पूछा गया, ऐसे ही आज के जमाने में भी अहले इल्म से मसला पूछा जाएगा। तो फिर ये बात हुई। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।